السلام علیکم۔ اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سیرت نبوی کا پارٹ 3۔ اس سے پہلے والی ویڈیو تک ہم نے پڑھا تھا کہ 13 نبوی جو تھی تب اس میں حضرت محمد نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف۔ اب نبوی کے بعد سے ہجری کے جو سال ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو 13 نبوی سے 1 ہجری کا آغاز ہوا تھا۔ یہ MCQs آیا ہوا ہے PPSC اور FPSC کے پاس پیپرز میں، اور PMS کے جنرل نالج میں بھی ایسے کوسچنز پوچھے جاتے ہیں۔ تو حضرت محمد نے سب سے پہلے وہاں جا کر جو کروایا تھا وہ تھا مواخات مدینہ کروایا تھا۔ 90 لوگ تھے ٹوٹل، جس میں سے 45 انصار تھے اور 45 مہاجرین تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو آپس میں بائی بنا دیا گیا تھا، اور جو کچھ مال تھا وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا تاکہ یہ بھی مدینہ میں رہائشی ہو جائیں اور ان کا بھی کچھ روزگار شروع ہو جائے۔ سب سے پہلا جو اسلام کا معاہدہ ہوا تھا، جو سب سے پہلا قانون بنا تھا، آئین بنا تھا، کانسٹیٹیوشن بنا تھا، وہ تھا میثاق مدینہ۔ 1 ہجری کو بنا تھا یہ، اور اس کے 47 آرٹیکل تھے۔ اگر ہم اس کو بریف پڑھیں تو یہ بہت بڑا ہے، اس کی بہت زیادہ شقیں ہیں، لیکن ہم نے MCQs کے حوالے سے کر رہے ہیں تو اس میں جو MCQs پوچھے جاتے ہیں وہ ہے یہ کب ہوا تھا، تو 1 ہجری کو ہوا تھا، اور اس کے 47 آرٹیکل تھے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیوں بنایا گیا تھا، تو جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، یعنی کہ انصار ہو، مہاجر ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، وہ سب مل کے مدینہ کی ریاست کی حفاظت کریں گے۔ اب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے تھے وہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہجری کے سال ایسے تھے کہ جہاں پر مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ترغیبیں دینی تھی اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نماز جو تھی وہ 10 نبی کو حضرت محمد جب معراج کے موقع پر گئے تھے تو تب 27 رجب کو نماز کا حکم ہوا تھا، لیکن اس کا باقاعدہ اطلاق آغاز جو ہوا تھا وہ 1 ہجری کو ہوا تھا۔ 1 ہجری کو ہی اذان بھی دی گئی تھی۔ اذان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زید انصاری جو تھے ان کو دکھایا تھا۔ یہ پیپر میں کوسچن پوچھا گیا ہے کہ اذان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری جو تھے ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا تھا۔ جمعہ کا آغاز جو ہوا تھا وہ مسجد قباء میں پہلی دفعہ نماز جمعہ ادا کی گئی تھی، اور حضرت محمد نے ظہر کی جو اذان ہے وہ جمعہ کے بعد جو تھی اس کی ترغیب دی تھی، اس کا مشورہ دیا تھا۔ اور ابھی جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ اور پھر نماز ظہر، تو یہ حضرت محمد کا ہی دیا ہوا، حضرت عمر کا ہی دیا ہوا مشورہ ہے۔ بلال حبشی جو تھے ان کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے، یہ بھی MCQs ہے، اس کو بھی یاد کریے۔ 2 ہجری کو اب کیا ہوا تھا، پہلی ہجری میں تو نماز، اذان، جمعے کی اذان، یہ سب ہم نے دیکھ لیا۔ تو اب ہم دوسری ہجری کو کیا ہوا تھا، عید کی نماز کا حکم۔ 10 شعبان کو زکوٰۃ نافذ ہوئی تھی، لیکن اس کا مکمل جو اطلاق ہوا تھا وہ 1 محرم 9 ہجری کو ہوا تھا۔ 2 ہجری میں اس کا حکم ہوا تھا، لیکن اس کا جو مکمل جو لاگو کی گئی تھی وہ 9 ہجری کو ہوا تھا۔ جہاد فرض ہوا تھا 2 ہجری کو، اور روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ آپ لوگوں نے یاد کریں، MCQs پیپر میں پوچھے جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، تو 2 ہجری کو ہوئی تھی، لیکن اس کا مکمل اطلاق کب ہوا، تو وہ 9 ہجری کو ہوا تھا۔ 2 ہجری کے بعد ہم بات کرتے ہیں تیسری ہجری کی، تو تیسری ہجری کو وراثت کے حکم آئے تھے، یعنی کہ بیٹیوں کا حصہ، بیٹوں کا حصہ، بہن کا حصہ، ماں کا حصہ، یہ سب، بیوہ کا حصہ، ان سب کا حکم آیا تھا وراثت میں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس 4 ہجری کو کیا ہوا تھا، شراب کی ممانعت کی گئی تھی، اور اس کے بعد پردے کا حکم آیا تھا، عورتوں کے پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا تھا۔ اس کے بعد 5 ہجری کو کیا ہوا تھا، غزوہ بنو مستلق ہوا تھا، اور اس کے پہ واقعہ افق، یعنی کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تھی وہ غزوہ بنو مستلق میں ہوا تھا۔ پیپر میں یہ بہت دفعہ کوسچن آ چکا ہے۔ وضو کے احکام، تمیم کے احکام، غسل کے فرائض، یہ سب 5 ہجری کو آئے تھے۔ اور حد قذف، یہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ حد قذف کب آیا تھا، یعنی کہ تہمت لگانے والے کا جو عذاب تھا وہ کب آیا تھا، 5 ہجری کو وہ آیا تھا۔ یہ آپ لوگوں نے سارے MCQs یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد 9 ہجری کو جو آیا امپورٹنٹ حکم وہ حج کا تھا، حج فرض ہوا تھا 9 ہجری کے اندر، اور 9 ہجری کے اندر ہی وہ جو زکوٰۃ تھی وہ مکمل لاگو ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اور MCQs کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں وہ ہے نماز کسوف۔ نمازوں کا حکم 2 ہجری میں آیا تھا، لیکن نماز کسوف کس کو کہتے ہیں، چاند گرہن کے وقت جو پڑھی جاتی ہے۔ نماز خسوف سورج گرہن کے وقت۔ نماز استسقاء جو ہے وہ بارش کی دعا ہے، وہ ہاتھوں کو ایسے الٹا کر کے پڑھی جاتی ہے۔ 2 ہجری کو یہ سارے حکم آئے تھے، یہ بھی آپ لوگوں نے MCQs کے حوالے سے یاد رکھنے ہیں۔
اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ قرآن میں فرشتوں کا ذکر، جو قرآن پاک میں فرشتوں کا ذکر آیا جس کے بارے میں ایگزامینر اکثر پوچھتا ہے، کوسچنس پوچھے جاتے ہیں، وہ لگتے تھے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ چھوٹے بچوں والے اسلامیت کے کوسچن ہیں، لیکن جب ہم انہیں پیپر میں دیکھتے ہیں پھر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو مجھے اتنے بیسک چیزیں نہیں آتی۔ تو یہ سارا جو ہم کور کر رہے ہیں یہ ساری بیسک اسلامیات ہے اور اسی کے اندر سے ہی کوسچن آتے ہیں۔ آپ کوئی بھی پی پی ایس سی کا، ایف پی ایس سی کا پاس پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، یا پی ایم ایس کا جو اسلامیات کا پیپر ہے اس کے 20 نمبر کے ایم سی کیوز دیکھ لیں، یا پھر جو دوسرا ہے سی ایس ایس کا اسلامیات کے آپ اس کو دیکھ لیں، سب میں یہی کوسچن بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، انہی جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی میں سے کوسچن آتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کا کام ہے وحی لے کے آنا، اور جو حضرت میکائیل ہے ان کا کام ہے رزق لے کے آنا۔ حضرت اسرافیل ہے جو وہ سور پھونکیں گے ہمارے اوپر، اور جو اسرائیل ہے وہ موت کا فرشتہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کوسچن ہے کہ دا اسٹڈی آف اینجلس، یہ جو فرشتوں کی تعلیم ہوتی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں اس کیا کہتے ہیں، اس کو اینجیولوجی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس فرشتے ہوتے ہیں وہ کرامن کاتبین ہوتے ہیں، وہ جو 4 امپورٹنٹ فرشتوں کے بعد یہ امپورٹنٹ فرشتے ہیں، اس میں منکر نکیر آ جاتے ہیں جو ہم سے قبر میں سوال و جواب کریں گے۔ کرامن کاتبین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ جنت اور دوزخ کا فرشتہ، جنت کے جو فرشتہ ہے اس کا نام رضوان ہے، اور جو دوزخ کا فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد کر لینے ہیں، اور سیرت نبی کا اگلا پارٹ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگلی ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ شکریہ۔